آج معمول کا ہی دن تھا۔ ڈیرے سے آج جلدی گھر آ گیا۔ تھکن سے میرا بدن چور ہو رہا تھا اور اب تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ تھا، مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، لاؤنج سے مجھے آنے والی آوازیں ایسی لگی جسے سن کر میں حیران ہوا۔ میرے گھر کے اندر کون آیا ہے؟ امی کے گاؤں میں بہت سی عورتوں سے وابستگی تھی۔ ان کی سلام دعا اتنی اچھی تھی کہ عورتیں گھر میں آ کر بیٹھی رہتی، لیکن یہ آواز مجھے کافی ناآشنا لگی۔ میں ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا کہ کہیں کوئی شخص ہمارے گھر دشمن تو نہیں آ گیا۔ بابا کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بڑا یا چھوٹا بھائی نہیں تھا، اس لیے ممی کا خیال مجھے ہی رکھنا پڑتا۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو میری نگاہ سیدھا سامنے بیٹھی ایک عورت پر گئی اور پھر نظر پلٹنا بھول گئی۔ بے شک وہ بہت عورت ممی کے عمر کی تھی، لیکن دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہی ہیں۔ میں نے ممی کی طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بہت سنا تھا تمہارے بارے میں، آج ملاقات بھی ہو گئی، کیسے ہو تم؟ ایک لمحے کے لیے میں نے حیران ہو کر امی کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بولا تھا، جی میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نظر ممی پر ڈالی۔ اب میرا ارادہ کمرے میں جا کر آرام کرنے کا تھا، لیکن ابھی میں کمرے سے باہر جاتا اس سے پہلے ہی وہ خاتون بولی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر آؤ باتیں کرتے۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ عورت مجھے اتنی فرینک کیوں ہو رہی تھی؟ مگر میں نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ایک عورت مجھے پسند آئی تھی اور وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا جب وہ مجھ سے سوالیہ بولے، اور کیا کرتے ہو تم ذمہ داری کے علاوہ؟ میں دھیمی آواز میں بولا تھا، جی میں پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، خیر میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں بیٹھنا اب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک وہ عورت مجھ سے بڑی تھی، لیکن اس کا اتنا مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ناگوارا گزرا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں دل میں ایک ایسی بے چینی لے کر جا رہا ہوں جو میرا سکون عذاب و غیرت کرنے والی ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے۔ شاور لینے کے بعد میں کافی سکون سے ہو گیا۔ باہر آیا تو اگلے ہی لمحے دنگ رہ گیا۔ وہ خاتون میرے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے واقعی یہ لمحہ کافی نامناسب لگا تھا۔ میں سر پر تولیہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا تھا، خیریت کوئی کام تھا؟ میری بات سن کر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے ہاں مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا۔ تمہاری امی بتا رہی ہیں کہ تم موبائل میں بہت اچھے ہو، ہر مشکل سے مشکل کام کا حل نکال لیتے ہو۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ ان کے پاس اڑتے کلون کی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی، مگر میں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ مجھے موبائل کا کوئی سسٹم دکھاتے ہوئے بہت پریشان لہجے میں بولی، بہت کوشش کی اسے ٹھیک کرنے کی، مگر ٹھیک نہیں ہو رہا، تم دیکھو کیا پتہ تم سے ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ہی انہوں نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور دھیان سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ان کی نظروں کی تپش میرا جسم جھلسا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ عجیب فیل کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ انہیں بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، مگر پھر خاموش رہا۔ میں نے چند ہی لمحے ان کا موبائل ٹھیک کر دیا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، آئندہ خیال رکھیے گا ورنہ مزید موبائل خراب ہو جائے گا، کسی بھی فنکشن کو دیکھ کر استعمال کریں۔ میری بات سن کر انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے ان کی پشت کو غور سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کا آنا مجھے کافی ناگوارا گزرا تھا۔ اکثر ممی کی کئی دوستیں مجھ سے سلام دعا کرتی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ مجھے بالکل بیٹوں کے انداز میں پیار کرتی تھی۔
مگر اس عورت میں کچھ مختلف تھا جو مجھے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ بے شک میں ایک مرد تھا، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں ایک عورت کو پرکھ سکوں، مگر انسان کا تجربہ کچھ چیزوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں کافی دیر تک بستر پر لیٹا اسی بارے میں سوچتا رہا، اور کب میں نیند کی وادیوں میں گیا مجھے خود علم نہیں ہوا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو ممی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے مجھے ناشتہ وغیرہ دیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے کی ٹرے لے کر میرے سامنے حاضر ہو گئی، اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے جو بات انہوں نے کہی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا ممی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کے گھر جاؤں گا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر ممی میرے سر پر چپیٹ لگاتے ہوئے بولی، اتنی محبت سے وہ تمہیں بلا رہی ہیں اور تم ایسے منع کر رہے ہو جیسے کوئی یہ جھوٹ ہو۔ کل تم میرے ساتھ ان کے گھر جاؤ گے، میں نے بس اپنا فیصلہ تمہیں سنا دیا، اب مجھے تمہاری طرف سے انکار نہیں چاہیے۔ یہ بول کر وہ کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ممی کی بات پر میرے لیے ہمیشہ پتھر پر لکیر رہی تھی، لیکن ان کی یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ امی کی کئی دوستیں تھیں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی ممی مجھے کسی عورت کے گھر لے کر نہیں گئی تھی۔ ہاں، کوئی عورت ہمارے گھر آ جاتی تو میں لازمی ان سے سلام دعا کرتا تھا اور بالکل بیٹوں کی طرح ان کی عزت کرتا تھا، مگر میں کبھی کسی کے گھر نہیں گیا تھا۔ لیکن نہ جانے یہ عورت کون تھی جس کو ممی اتنا سر پر بٹھا رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ آج میرا ارادہ شہر جانے کا بھی تھا، مگر ممی کی بات سن کر مجبوراً مجھے ٹھہرنا پڑا۔ ممی کا کہنا تھا کہ کل میری اور تمہاری ان کے گھر دعوت ہے، انہوں نے خصوصاً کہا ہے کہ میں تمہیں لازمی لے کر جاؤں۔ حالانکہ ممی ایسی دعوت وغیرہ سے مجھے دور رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو لوگ نظر لگا دیں گے، مگر یہاں پہلی بار ممی مجھ پر غصہ کر رہی تھی کہ تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا۔ شام کو گھر پہنچا تو ممی کے رنگ دنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ عورت میں دلچسپی اتنی کیوں لے رہی ہیں۔ میں ان کے پاس ہی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور ان سے سوالیہ بولا تھا، آپ کا بیٹا کتنی دیر سے آیا ہوا ہے، لیکن آپ کی تیاریاں مکمل نہیں ہو رہی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سامان کو پیک کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تو میں پہلی بار ان کے گھر جا رہی ہوں، کیا میں خالی آ جاؤں؟ وہ مٹھائی کا ٹوکرا اور ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، جبکہ میں فوراً بولا تھا، نہیں بالکل نہیں، لیکن آپ کے تاثرات مجھے بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو مجھے بتا دیں پلیز۔ میں نے یہ بات جان بوجھ کر کی تھی، کیونکہ میں بھی کسی قسم کی ممی کے دل میں امید کی کرن جاگنے نہیں دے سکتا تھا۔ ممی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور پھر دھیمی آواز میں بولی تھی، تمہارے نزدیک اگر میری تھوڑی بھی اہمیت ہے تو کل وقت سے گھر آ جانا۔ تمہارا ان کے گھر جانا بے حد ضروری ہے۔ پہلی بار میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے گہری نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مسلسل اس عورت کا سراپا میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ بے شک وہ عورت میری ماں کی عمر کی تھی، لیکن اس نے خود کو اتنے اچھے سے بنایا ہوا تھا کہ وہ 25-27 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی۔ ممی کی تیاریاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر پھر میں نے اپنے آپ کو نفی کی، ایسا ممکن نہیں۔ میری عمر ابھی صرف 30 سال ہے، میں کسی عمر دراز عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی شادی شدہ عورت سے ہرگز نہیں۔ ہر لڑکے کی طرح میرا بھی یہی خواب تھا کہ جو لڑکی میری دلہن بنے وہ بہت خوبصورت ہو، کم عمر ہو، جس کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزاروں۔ لیکن ممی جو کرنا چاہ رہی تھی اب مجھے خطرے کی علامت لگ رہی تھی۔ پوری رات میں بے چین رہا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ ممی نے زور و شور سے ان کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آج جلدی ہی اٹھا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جلدی ڈیرے چلے جاؤ اور پھر وقت سے واپس آ جانا تاکہ ہم آرام سے ان کے گھر چلے جائیں۔ میں نے ممی کو سمجھایا کہ وہ دعوت رات میں ہے، مگر ممی کا کہنا تھا ہم پہلے جائیں گے تاکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے مل سکے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی
کہ بس ویسے ہی مجھے وہ عورت بہت اچھی لگی۔ اس کا انداز، اس کا ملنسار رویہ میرے دل کو بھا گیا۔ ممی کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کر کے ڈیرے پر چلا گیا۔ پورا دن میں وہاں ملازموں میں بھڑکتا رہا۔ میرا غصہ کسی قیمت پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ڈر بیٹھ چکا تھا، اگر ممی نے کہ تو کیا کروں گا۔ ویسے بھی جب سے بابا اس دنیا سے گئے تھے، ممی کے طور طریقے بدل گئے تھے۔ ان کے دل میں جو آتا وہ کرتی، اور میں کسی چیز سے روکتا تو ہمیشہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے اس چیز کے لیے راضی کر لیا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ممی کا فون آنا شروع ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ تیار ہو چکی ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں ممی کو فون کر کے منع کر دوں کہ آپ اکیلی چلی جائیں۔ میرا ارادہ نہیں ہے، مگر میں جانتا تھا ایسا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ ممی پاپا کی موت کے بعد اتنا حساس ہو گئی تھی کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی، اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میں گھر پہنچا تو وہ لاؤنج میں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ عجلت میں بولی تھی، تمہارے کپڑے میں نے باتھ روم میں رکھ دیے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں، اچھے سے بن سنور کر نیچے آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور اگر وقت لینا ہو تو لے لینا، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ بول کر وہ صوفے پر واپس برجمان ہو گئی، جبکہ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہی ہے جو ممی مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گیا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، بال سنوارتے تھے، گلے میں مردانہ شال ڈال کر میں نیچے بڑھا تو ممی اب دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی یہ جلد بازی میری سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ وہ عورت ہمارے خاندان کی بھی نہیں تھی، نہ ممی کی کوئی رشتہ دار تھی۔ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی، مگر میں نے بالکل بھی اس بات کی ممی کو سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں ان کی خوشیوں میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی کی طرف پڑ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وقت میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا کہ نہ جانے ان کے گھر میں کیا ہوگا، مگر مجھے امید تھی کہ ممی سب سنبھال لیں گی۔ گاڑی میں ان کے گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ ملازم سے میں نے تمام ایڈریس پوچھ لیا تھا۔ گاؤں کے آخری حدود میں ان کا گھر تھا، جو بہت اچھے انداز میں بنایا گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ میں ان کے گھر پر نظر ڈالی تو مجھے واقعی حیرانگی ہوئی، کیونکہ گھر انہوں نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ میں ممی کے ساتھ اترا، اور جیسے ہی ہم دونوں ماں بیٹے گھر کے اندر داخل ہوئے، باقاعدہ طور پر ہم پر پھول برسائے گئے۔ میں یہ سب انتظامات دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مٹھائی کے ٹوکرے، تحائف و تحائف۔ میرا دل کہتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مجھے ممی کو وہ لوگ لاؤنج میں لے کر گئے۔ وہاں بیٹھا کر انہوں نے ممی اور مجھے جوس کا گلاس تھما دیا۔ میں نے محض ایک گھونٹ لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ عورت بالکل میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، خوبصورت لال جوڑا پہنے۔ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل کیا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، مگر میں خاموش رہا تھا۔ ممی ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بولی تھی، ارے بلاؤ اپنے بچوں کو، ہم بھی ملاقات کریں گے، سب کیسے ہیں؟ میں سر جھکا کر ممی کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، جب اچانک وہ عورت مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی اور پھر ممی کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، مجھے شہر کی طرف آج کے آج ہی روانہ ہونا ہے۔ میری بات سن کر ممی فوراً بولی تھی، ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں ابھی فی الحال شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ دراصل میں ایک ضروری کام کر رہی ہوں جس کی وجہ سے تمہارا بھی یہاں ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے ایک ہفتے تک اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں کہیں جانے دوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی ہم کسی اور کے گھر پر موجود تھے۔ میں ان سے کوئی الٹی سیدھی بات کر کے بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس عورت کے ہمراہ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا تھا۔ ممی اور میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے
میں نے نظر اٹھا کر محض ان کے بچوں کو ایک بار دیکھا تھا اور پھر سب سے باری باری سلام کر کے ممی کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بے شک میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بہن آپ کے بیٹے کی تو بات ہی نرالی ہے۔ میں نے آج سے پہلے ایسا لڑکا اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی تعریف پر حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا تھا کہ یہ مجھے کیسا جانتی اور ان کا میرا کیا جوڑ۔ آج سے پہلے تو کبھی ان سے ملا بھی نہیں، یہ گاؤں کے آخری حدود میں رہتی ہیں، پھر انہیں میرے بارے میں علم کیسے؟ مگر فی الحال میں نے مسکرانے پر اتفاقیہ کیا تھا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ان کے بچے کافی پڑھے لکھے تھے۔ ان لوگوں سے بات کر کے مجھے اچھا محسوس ہوا تھا، خاص کر کے ان کی چھوٹی بیٹی سے جس کی عمر لگ بھگ 22 سال کی تھی۔ ہماری واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ میں گھر کے اندر آتے ہی اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا۔ کمرے میں ابھی داخل ہی ہوا تھا جب اچانک میرا موبائل رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے قمیض کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ میں اکثر ان نون نمبر ریسیو نہیں کرتا تھا۔ ذمہ داروں نے کی وجہ سے اکثر دھمکی امیز کال آتی رہتی تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور چپ چاپ جا کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری تھی جب میسج ٹون کی بیپ سنائی دی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو سامنے میسج جگمگا رہا تھا جس میں واضح طور پر اس عورت کی طرف سے پیغام موصول ہوا تھا، کیسے ہیں جناب، میرا نمبر نہیں پہچانا؟ آج ہی تو آپ سے ہمارے گھر سے ہو کر آئے ہو۔ مجھے واقعی بہت عجیب لگا تھا ان کا یہ انداز۔ میں نے محض اتنا بول کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ میں آپ کا نمبر کیسے پہچان سکتا ہوں؟ میرے موبائل میں آپ کا نمبر سیو نہیں۔ ان نون نمبر اٹھانے سے میں اجتناب کرتا ہوں۔ یہ بول کر میں نے موبائل ابھی رکھا ہی تھا جب دوبارہ موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تب سامنے سے کچھ ایموجی ہنسنے والے تھے اور پھر نیچے ایک تحریر موجود تھی، کبھی کبھی اجنبی اپنے بھی بن جاتے ہیں اور اس طرح اجنبیوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ایک بار اس اجنبی پر نگاہ ڈال کر تو دیکھیے، آپ کو اپنی شخصیت پر پیار ہو جائے گا۔ میں نے چند لمحے اس میسج کو گورا تھا اور پھر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ میں ان کو کیا جواب ہی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میرا دل اب بے ایمان ہو رہا تھا۔ عورت واقعی حسن کی دیوی تھی۔ مجھے ڈر اس بات کا ہی تھا کہ اگر انہیں مجھ سے محبت ہوگی تو میں کیا کروں گا، میں کیسے انہیں اپناؤں گا؟ ان کے بچے تو کافی بڑے ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب ممی دروازے پر دستک دے کر داخل ہوئی تھی۔ میں جو لیٹا ہی تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، پھر بتاؤ کیسی لگی تمہیں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا اور حیرت سے بولا تھا، کون اچھی لگی؟ اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میری بات سن کر انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کے لیے آج ہم گئے تھے تمہیں کیسی لگی؟ میں شادی کروانا چاہتی ہوں تمہاری اس سے۔ جبکہ میں ممی کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک مجھے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، ایک خواب لگ رہا تھا، مگر اب اپنی ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے واقعی یقین نہیں آیا تھا۔ میں فوراً بولا تھا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اور ان سے شادی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں تو ابھی 30 سال کا ہوں اور وہ خاتون 60 سال کی ہیں، مجھ سے بھی بڑی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا جب ممی فوراً بولی تھی، ارے تم کیا بول رہے ہو؟ جبکہ میں ان کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ میرے سر پر چپیٹ لگاتے ہوئے بولی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شادی اس خاتون سے کرواؤں گی؟ ارے لڑکے، وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے۔ میں تو ان کی دوسری بیٹی کی بات کر رہی ہوں جو بھی 22 سال کی ہے۔ میں اس کو تمہارے لیے پسند کر رہی ہوں، بتاؤ تمہیں وہ اچھی لگی؟ جبکہ میں نے حیرت سے ممی کی طرف دیکھا اور پھر سکون کا سانس خارج کیا۔ میں نے تو اسے دھیان سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن میں فوراً بول پڑا تھا، ممی وہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی لڑکی سے میں کیسے شادی کروں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، مجھے معلوم ہے تم کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ایسی لڑکی پسند ہے تو تمہاری ماں تمہارے لیے حاضر ہے، اور تم نے ایسا سوچا بھی کیسے
کہ میں تمہاری شادی اس عورت سے کرواؤں؟ ارے وہ شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے، اس کا شوہر باہر کے ممالک میں ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ہی دیکھنے کے لیے آئی تھی اور پھر تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے، اسی وجہ سے وہ تم پر مر مٹی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا وہ تمہیں مسکرا کر دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تمہیں پسند کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا کیونکہ مجھے یہی لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنسی تھی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ تمہیں وہ لڑکی پسند آئی؟ چند لمحے میں خاموش ہوا۔ ایک خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ان کی چھوٹی بیٹی واقعی اچھی لگی تھی۔ میں نے ممی کو دیکھتے ہوئے محض ایک بات کہی، اگر آپ کو پسند ہے تو میری طرف سے ہاں ہے، جبکہ ممی فوراً ہی خوش ہو گئی۔ میرا ماتھا چوم کر خوشی خوشی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تھا اور پھر دھیما مسکرا دیا، یعنی میسج وہ خاتون نہیں بلکہ ان کی چھوٹی بیٹی کر رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اپنی اس غلط فہمی پر مجھے خوب ہنسی آئی تھی، مگر اس غلط فہمی کی وجہ سے ہی مجھے ایک خوبصورت پھول ملنے والا تھا۔ میں اس واقعے سے سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بعض اوقات کچھ لمحات ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پوری تحقیقات کر لیں، جہاں شک پیدا ہو وہاں پر تحقیقات کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ آخر میں صرف رسوائی حاصل ہوتی ہے۔